بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تفسیر جلالین کے اسماء کا سلسلہ جاری و ساری تھا اور ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ درس کے اندر بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے انعام فرمائے تھے ان کا بیان تھا، تو آج بھی بنی اسرائیل کا ہی بیان ہے، ان کے ہی واقعات ہیں، تو پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو خطاب فرما کر ارشاد فرماتا ہے کہ اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا، غمام بولتے ہیں بادلوں کا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من و سلوہ کو نازل کیا۔ تو زللنا کے بعد نکالا علیکم الغمامہ کے بعد، یعنی سترناکم بالسحاب الرقیق من حر الشمس فی التیہ، یعنی ہم نے تمہیں رقیق، یعنی جو بادل ہوتے ہیں رقیق بادل، یہ بادلوں کی صفت ہے، سورج کی گرمی سے ہم نے بادلوں سے تم کو چھپایا، بادلوں کے ذریعے تمہیں چھپایا۔ مقام تی میں، پھر تی ہے، یہ تی ایک مقام کا نام ہے، مقام تی میں، یعنی جب دھوپ ہوتی ہے تو دھوپ کی وجہ سے گرمی ہوتی ہے، تو جب سورج کے درمیان بادل آ جاتے ہیں تو گرمی کم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گرمی کو، سورج کی گرمی کو کم کرنے کے لیے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ فرمایا۔ غرض مفسر ہوگا آیت کی وضاحت کرنا۔ اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا، اس کے بعد نکلا فی، یعنی ان بادلوں میں، بادلوں کے نیچے تھے، تم پر ہم نے من و سلوہ نازل کیا۔ من و سلوہ کیا تھی، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، جن میں سے یہاں پر بھی دو اقوال بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں امت تر نجیبین، یہ ایک جو ہے وہ شے ہے جو اس کے مشابہ تھی، شہد کی مشابہ تھی، شہد کے یہ مشابہ تھی۔ تو ترنجبین اور وطیر سماوی، اور آسمانی پرندے تھے جو ان کو دیے جاتے تھے، یعنی وہ کوئی کماتے نہیں تھے، کوئی کھیتی باڑی نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ دیا جاتا تھا۔ بتخفیف المیم والقصر، میم کی تخفیف کے ساتھ اور میم کی خسرہ کے ساتھ۔ یہ ساری شہد کی مانت ہے، شہد نہیں تھا۔ ہاں، شہد کی مانند سے، یعنی ان سے ملتا جلتا تھا۔ اس کے بعد جب ان کو منو سلوا دیا گیا تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا منو سلوا کی وضاحت کرنا۔ آگے کہتے ہیں قل نہ کلو من طیبات ما رزقناکم ولا وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور ہم نے ان کو کہا کہ تم پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا، جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے پاکیزہ کھاؤ۔ ولا تدخروا، اس کے بعد نکالا ولا تدخروا، یعنی تم ذخیرہ نہ کرو، یعنی جمع نہ کرو۔ وہ کیا کرتے تھے جب من و سلوہ نازل ہوتا تھا تو وہ جمع کر کے رکھتے تھے کہ بھائی ہم 2-3 دن بعد کھائیں گے اس کو، تو اللہ تعالیٰ نے جمع کرنے سے ان کو منع فرمایا کہ تم جمع نہ کرو۔ ولا تدخروا، تم ذخیرہ نہ کرو۔ فکفروا النعمت وادخروا فقطع عنہم، لیکن انہوں نے نعمت کا انکار کیا، نعمت کا کفر کیا، اور انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، جمع کرنا شروع کر دیا، تو ان سے وہ نعمت اٹھا لی گئی، یا ان سے وہ نعمت منقطع کی گئی، پھر ان کے پاس من و سلوہ آنا بند ہو گیا۔ وما ظلمونا، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ ولکن کانوا انفسہم
یظلمون بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے، بذالک یعنی اس منو سلوا کو روکنے کی، منو سلوا کے روکنے کی وجہ سے، منو سلوا روک کر ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے جمع کر کے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ اگر وہ جمع نہ کرتے تو ان کو یہ رزق ملتا رہتا۔ لِأَنَّ وَبَالَهُمْ عَلَيْهِمْ کیونکہ اس کا وبال ان پر ہے، کیونکہ انہوں نے جمع کرنا شروع کیا تو جمع کرنے کا وبال ان پر ہی آ گیا، ان کا بند ہو گیا منو سلوا، تو وہ خود ظلم کرنے والے تھے۔ آگے کہتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں کہا، وَإِذْ اذا یہ جب بھی آئے نا تو اس سے پہلے اذکرو یہ فعل معذوف ہوتا ہے، جی یہاں پر بھی اس کا معنی کریں گے کہ یاد کرو جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور اس میں سے کھاؤ جہاں جتنا چاہو، جہاں سے چاہو جتنا چاہو، رغدن بغیر روک کے، فَكُلُوا مِنْہا اس بستی میں کھاؤ یا اس بستی سے کھاؤ، حیث شئتم جتنا چاہو، رغدن واسع بغیر روک کے۔ تو قلنا کی بات نہیں کرا، لہم بعد خروجہم من التین، یعنی مکہ میں 30 سے نکلنے کے بعد ہم نے ان کو کہا، مکہ میں 30 میں تھے تو ان کو منو سلوا ملتا تھا، پھر مکہ میں 30 سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا ادخلوا هذه القریۃ، اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ وہ بستی کون سی تھی، وہ علاقہ کون سا تھا، اس کے بارے میں کہتے ہیں بیت المقدس، اس پر اعراب زبر والا آئے گا کیونکہ یہ قریت کی وضاحت ہے، تفسیر ہے۔ بیت المقدس او اریحن، یہ مکہ میں بیت المقدس تھا یا پھر مکہ میں اریحا تھا، تو یہ بھی ایک بستی تھی جو بیت المقدس کے قریب تھی، تو اس اریحا میں داخل ہونے کے اریحا، مکہ میں اریحا یہ بستی کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، تو غرض مفسر ہوگا قریت کی وضاحت اور قریت کی مراد بیان کرنا۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، رغدن کے بعد نکلا واسعا لا حجر فیہ، یعنی رغدن یعنی واسعا، واسی کھاؤ، لا حجر فی اس میں تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جتنا کھاؤ جیسا کھاؤ کھا سکتے ہو۔ غرض مفسر ہوگا رغدن کی وضاحت کرنا، رغدن کی معنی بیان کرنا۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے سے داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے۔ بابا کے بعد نکلا آئے بابہا، یعنی اس بستی کے دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ غرض مفسر ہوگا باب کی وضاحت کرنا، سجدن یعنی سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو تو یہ حال بنے گا، یعنی منحنین یعنی جھکتے ہوئے، راکعین یعنی رکوع کی حالت میں جھکتے ہوئے تم جو ہے وہ داخل ہو، اور یہ بھی کہتے ہوئے داخل ہو وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور تم یہ کہتے ہوئے بستی میں داخل ہو کہ تو ہماری گناہوں کو بخش دیں۔ حِطَّةٌ کہتے ہوئے، حِطَّةٌ کا مطلب ہوتا ہے ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے، قولوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کہتے ہوئے تم داخل ہو تو کیا ہوگا، نغفر لکم خطایاکم، ہم معاف کریں گے، ہم درگزر کریں گے تمہاری خطاؤں کو، تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو ہم معاف کریں گے، بخش دیں گے۔
وسنزید المحسنین، اور ان قریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے، وسنزید المحسنین، اور ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ تو قولو کے بعد نکلا مسئلتنا، یعنی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ حتتن، ہمارا معاملہ یہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بخشش ہو، ہماری مغفرت ہو۔ حتتن کی آگے معنی بیان کر رہے ہیں، مراد بیان کر رہے ہیں کہ انت حت عنا خطایانا، کہ ہم سے ہماری خطاؤں کو تو معاف کر دے، درگزر کر دے۔ تحت یہ مٹانے سے آتا ہے، یعنی ہم سے ہماری گناہوں، ہماری خطاؤں کو مٹا دے، محو کر دے۔ یہ تو تحت میں آیا استاد تو فعل ہم ہے، تم تحت آیا انت حت، ہاں تحت، فعل آیا، جی صحیح۔ درج مفسر ہوگا حتتن کی مراد بیان کرنا۔ نکفر کے بعد نکالے وفی قراءۃ بالیاء والتاء، ایک قرات میں یا اور تا کے ساتھ ہے، مبنیا للمفعول فیہما، ان دونوں میں مفعول کی بنا کرتے ہوئے، یعنی ایک ہوتا ہے مبنی للفاعل، دوسرا ہوتا ہے مبنی للمفعول۔ تو جو مبنی للفاعل ہوتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے معروف فعل، اور جو مبنی للمفعول ہوتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے مجہول فعل۔ تو ایک یہ جو قرات میں نقش تا لفظ اور ہے اس یا، کا، جی 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 یہی لفظ نغفر ہے نا، تو نغفر جو فعل ہے یہ ایک قرات میں تا کے ساتھ آیا، یعنی نون کی جگہ پر تا ہے، اور اب فعل ہے، ایک قرات میں یا کے ساتھ آیا ہے، لیکن تا اور یا پڑھنے کے وقت اس فعل کو مجہول پڑھا جائے گا، یعنی جی صحیح، یغفر تغفر، یغفر تغفر، یعنی تمہاری خطاؤں کو بخش دیا جائے گا یا تمہیں بخش دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، غرض مفسر ہوگا قراءت بیان کرنا۔ لکم خطایاکم، تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو درگزر کریں گے، اور احسان کرنے والوں کو ہم مزید دیں گے، بالطاعت ثوابا، اطاعت کرتے ہوئے ثواب زیادہ کریں گے۔ جو لوگ اطاعت کرنے والے ہیں ہم ان کو ثواب زیادہ دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، لیکن فرمایا، لیکن انہوں نے اس کے الٹ کر دیا، عدت کی جگہ پر انہوں نے دوسرا لفظ کہہ دیا۔ کہتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس قول کے بدلے کوئی اور قول بدل دیا۔ الذین ظلموا کا مطلب ظالم کر لیں کہ ظالموں نے اس قول کے بدلے کوئی اور قول تبدیل کر لیا، غیر الذی قیل لهم، جو قول ان کو کہا گیا تھا اس قول کی جگہ پر انہوں نے دوسرا قول بدل لیا۔ یعنی ظلموا منہم، یعنی ان لوگوں میں سے جنہوں نے ظلم کیا، تو وہ تمام مراد نہیں بلکہ ان میں سے جو ظالم تھے۔ فقالوا حبۃ فی شعرۃ، یعنی شعر کی وجہ سے، یعنی وہ شعر کے طور پر وہ حبۃ کہتے تھے، شعر کے طور پر وہ حتتن کی جگہ پر حبۃ کہتے تھے، یعنی انہوں نے نافرمانی کی۔ وَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى اسْتِحَاهِهِمْ، وَيَزْحَفُونَ عَلَى اسْتِحَاهِهِمْ، اور وہ اپنی پیٹھوں پر، اپنی پشتوں پر رینگتے ہوئے داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا نا کہ تم سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے اس بستی میں داخل ہونا، لیکن انہوں نے اس بات کی بھی نافرمانی کی، اس حکم کی بھی نافرمانی کی کہ وہ رینگتے ہوئے اپنے پشتوں کے بل اس بستی کے اندر داخل ہوئے۔ تو غرض مفسر ہوگا آیت کی وضاحت بیان کرنا۔ ہم نے نازل کیا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ہم نے ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا۔ کیا نازل کیا؟ رجزن،
عذاب نازل کیا ہے، رجز سے مراد ہے عذاب، جن لوگوں نے ظلم کیا تو ان ظالموں پر ہم نے عذاب کو نازل کیا، من السماء بما كانوا یفسقون، آسمان سے ہم نے اس عذاب کو نازل کیا بسبب اس کے کہ جو انہوں نے فسق کیا، جو انہوں نے فسق کیا، جو انہوں نے نافرمانی کی، اس نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ان پر آسمان سے عذاب کو نازل کیا۔ ظلموں کے بعد نکالا فی ہے ود الظاہر موضع المضمر مبالغتاً فی تقبیح شأنہم، اس میں ظاہر کو ضمیر کی جگہ پر رکھا گیا ہے، اس مقام میں اس میں ظاہر کو اس میں ضمیر کی جگہ پر رکھا گیا ہے، ان کے معاملے میں ان کی معاملے میں قباحت کو ان کے معاملے کی قباحت کو ان کے معاملے کی قباحت میں مبالغہ کرتے ہوئے، مبالغتاً فی تقبیح شانہم، ان کے معاملے ان کے شان کی قباحت میں مبالغہ کرتے ہوئے یہ کیا گیا ہے کہ اس میں ظاہر کی جگہ پر اس میں مضمر کی جگہ پر اس میں ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر کو رکھا گیا ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ ہے ظلموا، فانزلنا علی الذین ظلموا، تو الذین ظلموا یہ کیا ہے؟ یہ اس میں ظاہر ہے، یہاں پر ہونا چاہیے تھا فانزلنا علیہم، فانزلنا علیہم، یہاں پر ضمیر ہونا چاہیے تھا، ہم ضمیر ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم ضمیر کو ہٹا کر اس میں ظاہر لایا گیا ہے، تو اس سے ان کی جو معاملہ ہے ان کے اندر جو قباحت ہے ان کے اندر مبالغہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ لایا گیا ہے، تو غرض مفسر ہوگا بلاغت کا نقطہ بیان کرنا۔ رجزن کے بعد نکلا عذابن طاعون، یعنی عذاب کو نازل کیا، عذاب کون سا تھا؟ وہ عذاب طاعون تھا، طاعون منے جو ہے وہ قحط سالی، بما کانوا یفسقون بسبب فسقہم، یعنی ان کے فسق کرنے کی وجہ سے، وہ جو فسق کرتے تھے، فسق کرنے کی وجہ سے ہم نے ان پر یہ طاعون والا عذاب نازل کیا، اے خروجہم عن الطاعت، یعنی ان کا فرما برداری سے نکلنا یہ سبب تھا، انہوں نے فسق کیا کیا؟ انہوں نے نافرمانی، انہوں نے نافرمانی سے، فرما برداری سے وہ نکل گئے یعنی نافرمانی کی، تو فَحَلَكَ مِنْهُمْ فِي سَاعَةٍ 70 أَلْفًا أَوْ أَقَلَّ، تو ایک گھڑی میں ان میں سے 70,000 لوگ مر گئے، فَحَلَكَ مِنْهُمْ تو ان میں سے ہلاک ہوئے، فی ساعتن ایک گھڑی میں، 70 ألفًا 70,000 لوگ، تو یہ ان پر عذاب نازل ہوا تھا، اس عذاب کی وجہ سے وہ 70,000 لوگ ہلاک ہو گئے، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ رکن بھی پورا ہوا، آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اس کو یاد کیجیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پیر والے دن پھر اصول شاشی پڑھیں گے، جی اور موقع ملا تو یہ بھی آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، آج کے جی سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں۔ جی ٹھیک ہوگا استاد، ماشاء